گرل فرینڈ کے ساتھ جا کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس مقصد کے لیے گیا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے۔ غور سے اور دلوں کے اندر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ املیٹی ٹولہ کے لوگوں، کیا وہ لڑکا سکسیس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا ٹاپ کر سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا اپنی پڑھائی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کہیے گا کیسے مولوی صاحب؟ بالکل نہیں۔ پڑھنے کے لیے گیا اور گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا، پڑھتا ہی نہیں ہے، کرکٹ میں بزی ہے، گیم میں بزی ہے، فلموں میں بزی ہے، گانوں میں بزی ہے، وہ کیسے سکسیس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے مقصد کو نہیں گیا باپ کا پیسہ اڑا رہا ہے۔ آپ اور ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے اسی مقصد کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا، اسی مقصد کو بھلا دیا۔ اور یہی مقصد جناب محمد رسول اللہ بھی لے کر کے آئے۔ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام رشی مونی، تمام پیغمبر اسی مقصد کے تحت دنیا کے اندر رائے، اور تمام نبیوں نے اسی مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اور آپ نے اعلان کر دیا، اور کائنات کے لوگوں، محمد رسول اللہ تیرے درمیان اگر آیا ہوا ہے، اور نبیوں نے یہی کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ آئی دنیا کے لوگوں، ہم نے رسولوں کو، ہم نے پیغمبروں کو، ہم نے رشی مونیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو دعوت اللہ دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت ہم اور آپ کہاں کر رہے ہیں؟ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عبادت کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے ہماری زندگی میں، اللہ کی قسم۔ عبادت کہاں ہے؟ نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ اور نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں بتائیے تو؟ آپ کی اسی مسجد کا اندازہ لگائیے، فجر میں جائیے 5 6 10 ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ بقیہ مسلمان کہاں گئے؟ جمعے کی نماز چھوڑیے آپ، 5 وقت میں مسلمانوں کی تعداد مسجدوں میں ہندوستان کے اندر اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو صرف 1 یا 2 کروڑ آپ کو پورے ہندوستان میں نمازی نظر آئیں گے۔ یہ 23 کروڑ یہ مسلمان کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کھاتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہ مسلمان مسجدوں میں کیوں نہیں دکھتے؟ ان کا دل مسجدوں سے کیوں نہیں لگتا؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، مقصد کو بھولا ہوا ہے، مقصد کو بھول گیا، ورنہ اگر مقصد کو نہ بھولتا تو میرے بھائیوں محمد رسول اللہ اسی مقصد کے تحت دنیا کے اندر زندہ رہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر اگر مجھے سونا دے دے، غور سے سنو کٹیہار کے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے دے تو میں اس پہاڑ اور اس سونے والی دولت کو، اس سونے جیسے پہاڑ کی دولت کو میں 2 سے 3 دن یا 1 رات میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، 2 رات میں خرچ کر دوں گا یا 3 رات میں خرچ کر دوں گا، 3 رات سے زیادہ میں یہ دولت اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے، دولت کی وجہ سے کہیں میں اللہ کو بھول نہ جاؤں، اور دولت کے چکر میں کہیں میں عبادت کے اندر کمزور نہ ہو جاؤں۔ آج مسلمان دولت 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 کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہائے رے دولت، ہائے رے دولت، ہائے رے میرا مال، ہائے رے میرا مال۔ الہاکم التکاثر، دولت کی کثرت اور دولت کی لالچ نے لوگوں کو اتنا برباد کر دیا کہ اذان ہو رہی ہے لیکن مسجدوں کی طرف قدم نہیں بڑھتا۔ دولت کا نشہ اور دولت کا لالچ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ آ گیا، اللہ کی قسم وہ صبح 3 بجے اٹھ کر کے جا کر کے اپنے کھیت میں جا کر کے پانی کو اپنے کھیت میں ڈال سکتا ہے، اناج کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ اپنے جانور کو چارہ دے سکتا ہے، وہ اٹھ کر کے جا کر کے ٹرین پکڑ سکتا ہے، لیکن دولت کا ہوس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر کے عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کو متکاثر، لوگوں کے دلوں میں
دولت کی لالچ اتنی زیادہ آ گئی ہے، اتنی زیادہ، ایک بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ کل اور مجھے پیسہ مل جائے، میرا بیٹا اور کما لے، میرے پاس اور دولت آ جائے۔ بوڑھے کا پاؤں قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، پھر بھی دولت کی ہوس جا نہیں رہی۔ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا اگر انسان کو ایک دولت کا ایک پہاڑ دے دیا جائے، لو ان ابن آدم وادیا من ذهب، سونے کا ایک پہاڑ اگر کسی انسان کو دے دیا جائے تو انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا حل من مزید، ایک اور پہاڑ چاہیے، ایک اور پہاڑ دے دو دولت کی، ایک اور دے دو۔ آپ نے فرمایا لوگو او لوگو، تمہارا دولت، تمہارا مال کیا ہے تم جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ ما اکلتا وافنیتا، ما اکلتا، جو تم نے کھایا اور جس کو تم نے فنا کر دیا، کھا لیا ختم کر دیا، وہ تیری دولت ہے۔ جو تو نے ما لبستا، جو تم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا وہی تیرا مال ہے۔ اور تصدقتا فامضیتا، یا جو تم نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے جمع کر لیا وہی تیرا مال ہے۔ دنیا میں جو بینک بیلنس ہے یہ تیرا مال نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کھیتی ہے یہ تیرا مال نہیں ہے۔ آج تیری جسم سے تیرا روح نکل جائے، جسم سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی قسم وہی بیٹا جو تم سے بڑی محبت کرتا ہے تمہیں اٹھا کر کے قبر کے اندر ڈال دے گا اور تیرے مال کا بٹوارا کر لے گا۔ تیرا دولت وہ نہیں ہے، تیرا دولت وہ ہے جو تو نے دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وہی تمہارا دولت ہے۔ انسان مالی مالی کہتا ہے۔ آج ہم دین سے دور ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ دولت کے بہت بڑے لالچی بن چکے ہیں، بہت بڑے لالچی بن چکے ہیں، دولت کے حریص۔ اور امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا، آہا منظر دیکھیے، منظر، اور لوگ کیسے تھے اللہ کے راہ میں، کیسے قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا، امام کائنات کے الفاظ ہیں، آپ نے کبھی کسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا، امین الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے۔ مال آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے اور مال جمع کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے۔ امام کائنات فرماتے اسی مال سے اگر وہ حج کریں گے تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، وہ مال کھا کر کے مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز بھی برباد ہو جائے گی۔ وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ مال اللہ قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا، ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے امام کائنات نے فرمایا حلال مال کمایا کرو، اور قرآن کی یہ الفاظ موجود ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو تم نیک پاک مال کھایا کرو، وعملوا صالحا، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کیا کرو۔ ام دحدہ